ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركته بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کا امت بنا کر بھیجا. بولیے سبحان اللہ. یہ محفل امام حسین کی محفل ہے. عالم علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین کا جب فاتحہ کیا جائے، جو شیرنی جب بناتے ہیں ہم لوگ، تو جب شیرنی بھی بناؤ تو وضو کی کرنے کے بعد تب شیرنی بناؤ. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے امام قاسم پور کے امام بے اچھی آواز سے آپ کو سمجھا رہے تھے، مگر اللہ ہی بہتر جانے. یہی چیز ہے کہ صحیح غلط آج ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ہماری زندگی بیتی جا رہی ہے، مگر اب بھی جو ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، کیا ریئل میں ہم مسلمان میں قائم و دائم ہیں؟ تھوڑا سا سمجھنے کا فرق ہے. اس محفل ادب کی محفل ہے. اگر جہاں اچھا لگے، نیت آپ کا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو نیکیوں میں بھریں گے. آپ مانے یا نہ مانے، کل حشر کے میدان میں ایک نیکی اگر کم ہو جائے گا نا، ایک ٹھو نیکی، تو وہاں دینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج بیٹا میرا، بیوی میری، بھائی میرا، اپنا میرا، بیگانہ میرا، حرام حلال چوری چماری اپنے اولادوں کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن کل کے ڈیٹ میں کوئی ہم لوگوں کا نہیں ہوگا. اس لیے سب سے گزارش ہے، بس تھوڑا سا سمجھ لوں گا، رات بہت ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ پونے ایک گھنٹہ جو بھی ہو، انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ سن رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں محرم کے بارے میں، میں بھی چاہوں گا تو چار بات بول کے اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کروں. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ آقا و مولا مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار نائب پروردگار، حشر کا سہارا، پل صراط کا سہارا، قبر کا سہارا، حوض کوثر میں جو اپنے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو جام حوض کوثر پلانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ سب مل کر پڑھے پاؤ جو بلند درود پاک. اللہم کہ جب ان کا نام آ جائے علماء نے مصطفیٰ کے لب پر درود و سلام آ جائے اور جینے کی طرف دیکھیے مرنے کی طرف دیکھیے
سبحان اللہ. جب چوٹ لگے دل میں مدینے کی طرف دے اور پڑھو درود اے مومنو اپنے کرینے سے کہ سرکار آ جائیں گے اٹھ کر مدینے سے کہ سرکار آ جائیں گے اٹھ کر مدینے سے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آلہ دو اشعار امام حسین کے شان میں نعت گنگنانا چاہتا ہوں. جہاں اچھا لگے الحمدللہ سبحان اللہ بولے تاکہ آپ کے اعمال میں بھی نیکی آئے اور اس کے ساتھ میرے بھی اعمال میں اللہ نیکی کو اضافہ کرے. بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بار کہیے یا رسول اللہ. رسول اللہ. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. بہتر اچھا بھالو سب سے اچھا خاندان میرے حسین کا ہے. بولیے سبحان اللہ. اور کیوں ہے؟ لکھنے والے فرماتے ہیں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. ایک بار کہیے یا حسین. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا کہ نبیوں کا تاجدار نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا. ایک مرتبہ ایک صحابہ میرے آقا آپ کے آقا نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر اللہ کے نور کو دیکھنا ہو اللہ کے جلووں کو دیکھنا ہو کس چیز کو ہم دیکھیں گے کس چیز کی ہم زیارت کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے رب نے اعلان کیا ہے کہ اے محمد اگر کوئی میرا جلوہ دیکھنا چاہے یعنی کہ اللہ کے نور کو دیکھنا چاہے نبی کی زیارت کر لے گویا اس نے اللہ کے نور کی زیارت کر لی. پھر صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دنیا میں آئے ہیں آپ بھی دنیا چھوڑ کر جائیے گا جب ہم سب کا دل چاہے گا دل تڑپے گا دل خواہش مند ہوگا یا نبی اللہ آپ کی زیارت کریں آپ کے چہرے کو دیکھیں یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جب بھی مجھے دیکھنے کا من کرے گا میری زیارت کرنے کا من کرے گا میرا دو نواسا امام حسن اور حسین کو کھڑا کر لینا. جو لوگ امام حسن حسین کو دیکھ لے گا گویا اس نے محمد کی زیارت کر لی گویا اس نے
محمد کی زیارت کر لی۔ لکھنے والے فرماتے ہیں امام حسن حسین ہے کون، میں ادھر جاؤں گا نہیں، کیونکہ سامنے حضرات عالم علماء کا زبان تھک گیا لوگوں کو سمجھانے اور بتاتے بتاتے تھک گیا۔ ابھی امام صاحب کہہ رہے تھے کہ مسلمان غلط کہہ رہا ہے، بولنے میں بھی ڈر رہے تھے، لیکن میں آپ کو یہ خلاصہ کر دوں، آپ مانے یا نہ مانے، روزی کا مالک میرا اللہ ہے۔ صحیح بولنے پہ آپ کا دل چھلنی ہو جائے یا آپ کا دل پھٹ جائے یا آپ میرا کٹا دشمن ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ 5,000 آپ دیجئے گا، 6,000 ویتن دیجئے گا، 200 دن ایک لیبر کو بھی آج لوگ نہیں دیتے ہیں۔ سامعین حضرات، ہم ویسی ڈیوٹی کا پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر میرا خدا، میرا نبی، میرا شہیدان کربلا اگر ہم سے راضی ہو جائے تو میری دنیا بھی سبرے گی اور آخرت بھی سبرے گی۔ سامعین حضرات، آئیے حسین کون ہے؟ بارہا آپ سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین اپنے سر کو سجدے میں رکھے نماز پڑھ کے شہید ہوئی، نماز پڑھ کے شہید ہوئی۔ یہ تاریخ المختص جانے 27 رجب، جسے ہم لوگ 22 کا چاند بولتے ہیں، حلوہ روٹی کا مہینے سے 1 مہینہ پہلا مدینہ 27 رجب کو امام حسین نے چھوڑ دیا۔ کس نیت سے چھوڑا؟ ڈائریکٹلی ہم جائیں گے یزید سے ملیں گے اور خلاصہ ہم بات کریں گے، بھائی تم غلط ہو، تم شراب خور ہو، تم زنا خور ہو، ہم تیرے ساتھ ہاتھ کو نہیں ملائیں گے۔ یہ کلیئر ہے، ہم فیس ٹو فیس بات کریں گے۔ 27 رجب کو نکلے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ چند لوگوں کو ریزن تو یہ ہے کہ وہ نیت جنگ کا نہیں تھا، نیت یہ تھا کہ ہم بیٹھ کے صلح کریں گے، صلاح مشورہ کریں گے، بھائی تو اپنا مانتا ہے مان، ہم نہیں مانیں گے، کلیئر بات۔ جنگ کا نیت اگر ہوتا تو امام حسین لوگوں کو ساتھ میں لے کر جاتے، تلوار لے کے جاتے، سامان لے کے جاتے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب مکہ معظمہ میں امام حسین 8 ذی الحجہ، جسے ہم لوگ قربانی کا مہینہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے جب خبر ملا کہ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو ایک کپڑے میں ہوتے ہیں، پورا ایک کپڑے میں، تو ایک کپڑے میں جب ہوتے ہیں تو اس میں آپ سمجھ نہیں پائیے گا کون دشمن ہے کون دوست ہے۔ تو جب یزید کو پتا چلا کہ امام حسین مکے میں ہے تو چند گنڈا کو اپنے غلاموں کو بھیجا اور کہا کہ اگر امام حسین مل جائے تو اس کو وہیں قتل کر دو، وہیں شہید کر دو۔ امام حسین کو جب خبر ملا، ناوین کا نواسا امام حسین نے چاہا یہ پاک اللہ کا گھر ہے، یہاں رہنا صحیح نہیں ہوگا۔ امام حسین نے حج بھی نہیں کیا، 8 ذی الحجہ کو مکہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ کتابوں میں آتا ہے چچا اپنا بیگانہ سب نے منع کیا، مگر امام حسین نے کسی کی باتوں کو فالو اس لیے نہیں کیا تھا کہ کل قیامت کے میدان میں جو لوگ کوفی میں رہتے تھے وہ کہہ سکتے تھے اے اللہ کے رسول، ہم نے بے انتہا خط لکھا مگر آپ کا نواسا نہیں آیا۔ امام حسین کو وہاں جواب دینا ہوتا، قافلہ نکل گیا۔ سامعین حضرات، کتابوں میں آتا ہے آپ نے جبنی سنا، بار بار سنتے بھی ہیں، جب حضرت امام حسین نکلے سب سے پہلے امام حسین کا راستہ کون روکا تھا؟ کوئی بول پائیے گا یا کوئی بول پائیے؟ سب سے پہلے امام حسین کا راستہ جس کا نام تھا حر بن یزید، 1000 لشکر کو لے کر امام حسین کے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد کہا بھائی تم کو یہیں رہنا، یہاں سے جانے نہیں دیں گے، میں جلد سے جلد آگے بڑھوں۔ کہ پھر سامعین حضرات، حر جو تھا ان کے جو ابو تھے اہل بیت سے بڑا پیار کرتے تھے تو ان کے دل میں ایمان تو تھا مگر ڈگمگایا ہوا تھا، مگر جب امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی تو پھر اللہ نے اس ایمان میں روشنی عطا کی، حر کو عقل دیا۔ حر نے کہا حسین میں ایک صلاح دیتا ہوں، رات کو آپ یہاں سے نکل جائیے، ہمیں کوئی پوچھے گا ہم بول دیں گے بھائی اس میں لیڈیز وغیرہ تھی، ہم نے اس کا قافلہ اس کا خیمہ دور میں تھا، اب وہ کب بھاگا نہیں بھاگا ہم کو کیا۔ کتابوں میں آتا امام حسین نکلے 9 محرم کو، سب سے پہلے بعد نماز عصر 9 محرم کو، بات بہت ہے یہاں سامعین حضرات۔ 9 محرم کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ کربلا میں آئیے اور ہم سب سے جنگ کیجیے 9 محرم کو، لیکن امام حسین حضرت عباس کو کہا بھائی کیا معاملہ ہے، جا کر پوچھ کیا۔ جب گئے تو کہا ابھی لڑنا ہوگا، آج ہی لڑنا ہوگا۔ امام حسین نے کہا کہ آج کے دین کا تم مہلت لو، آج کے دین کا مہلت لو۔ کچھ عالم علماء کیا لکھتے ہیں اس کو جانتے ہیں کہ امام حسین نے یزید کی طرف سے 1 دن کا مہلت مانگا،
ایک دن کا مہلت مانگا، لیکن سامعین حضرات اس کا ریزن الگ ہے۔ عالم علماء فرماتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا 3 ریزن تھا۔ ایک ریزن یہ تھا کہ جو لوگ امام حسین کے ساتھ گئے تھے، جیسے آپ میرے ساتھ ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اگر آپ کو ہم منع نہیں کرتے تو آج کا عالم علماء لکھتا حسین تو مرا سب کو لے کے مری، بدنام کر دیتا۔ المختصر میں جانے امام حسین اس رات کو تمام لوگوں کو اکٹھا کیے اور کہا بھائی دیکھو یزید جو ہے وہ میرے خون کا پیاسا ہے، تم لوگوں کا نہیں ہے، تم لوگ جا سکتے ہو، میں حسین تم سب سے راضی ہوں، میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر سامعین حضرات رات کے وقت جب لالٹین کو بجھایا گیا، جانتا ہے روشنی میں کوئی بھاگ بھی سکے گا نہیں بھاگے گا، لیکن جب اندھیرا ہوگا تو بھاگ جائے گا سب، لائٹ کو بند کر دیا گیا۔ مگر سچے حسینی تھے، حسین والے تھے، پھر روشنی کو جب جلایا گیا تو ایک آدمی بھی نہیں ہلا تھا سامعین حضرات، ایک آدمی بھی نہیں ہلا، اور سب رو رہا تھا اور کہا تھا اے حسین کربلا مدینے سے نکلا ہوں، اگر جان دینا ہی ہوگا آپ کے قدموں میں دوں گا اور آپ کے نانا کے سامنے دل کھول کر کہوں گا یا رسول اللہ دین اسلام کے لیے ہم سب شہید ہیں۔ المختصر میں آگے بڑھ رہا ہوں سامعین حضرات، ایک ریزن یہ ہوا اور دوسری ریزن یہ تھی کہ اس رات کو امام حسین دل کھول کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چاہتے ہیں۔ 9 محرم کی رات، عاشورہ کا رات جسے ہم لوگ کہتے ہیں، عاشورہ کا رات، 2 چیز ہو گیا۔ تیسرا چیز آپ عالم علماء سے سنے ہوں گے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تب سے یہ کربلا کا واقعہ تھا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوگا، تو تاریخ کون تھا؟ 10 تاریخ تھا۔ جب 10 تاریخ میرے نبی بول دیے تھے تو 9 تاریخ کو کیسے شہید ہو جائے؟ نبی کا بات پھر جھوٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے چاند اپنا رخ کو بدل سکتا ہے، پہاڑ پھٹ سکتا ہے، زمین اپنے سینے کو چاک کر سکتی ہے، مگر میرے آقا کی زبان سے جو نکل جائے وہ کبھی لوٹتی نہیں ہے۔ اس لیے تاریخ 10 محرم کا تھا۔ آئیے 10 محرم رات کے وقت تہجد سے پہلے جب امام حسین کو نیند لگی، میرے آقا سپنے میں آئے، اللہ کے نبی کا پیارا نواسا جب آنکھ کھلا تو امام حسین بڑا سکون کے ساتھ تھے۔ امام حسین کے بغل میں حضرت زین العابدین تھے۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا میرے آقا میرے نانا میرے سپنے میں آئے تھے، میرے لیے چھوٹا بچہ ہے، درود پاک پڑھے اللہم مولانا محمد والا لے سیدنا والا لے جو مومنوں کی شان ہے، جو فخر دو جہان ہے، جو حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے، لاؤ ایسے تاریخ میں کوئی غازی جو جاں کی لگا دے اپنی بازی، لاؤ ایسے تاریخ میں کوئی نمازی جو سر کو سجدے میں کٹانے چلے ہیں، وہ کون ہے؟ بولیے حسین ہے جو مومنہ کی شان ہے، جو فخر دو جہان ہے، جو مومنہ کی شان ہے، جو فخر دو جہان ہے، جو فاطمہ کی آن ہے، جو فاطمہ
محرم عاشورہ کا رات امام حسین رب کی بارگاہ میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں، کبھی نماز پڑھ رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کل صبح میرا اپنا بیگانہ ہر لوگ دین کے خاطر شہید ہوگا۔ کتابوں میں آتا ہے جب میرے آقا امام حسین کے سپنے میں آئے، حسین کو بتایا اے میرا نواسا، تو جس رستے کو فالو کر رہا ہے، جس رستے پہ قائم و دائم ہے، تیرا رستہ حق کا رستہ ہے، تو حق کے رستے پہ چل رہا ہے۔ سامعین حضرات، نماز فجر کا اذان ہوا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیوبندی کے پیچھے ہم کیوں نماز نہ پڑھیں، اس کے پیچھے ہم کیوں نماز نہ پڑھیں۔ اے لوگوں، میں نے آپ کو پہلے خلاصہ کر دیا، آپ کا دل چھلنی ہو جائے یا پھٹ جائے یا آپ میرا دشمن بن جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی راضی ہم سے ہو یا نہ ہو، میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آئیے اتہاس گواہ ہے، کیا حسین کو کوئی سیاہ نے قتل کیا تھا یا کوئی یہودی نے قتل کیا تھا؟ نہیں، میرے جیسا، آپ کے جیسا حسین کو ماننے والا نماز کے لیے ادھر بھی اذان ہوا، نماز کے لیے ادھر بھی اذان ہوا، مگر نماز ایک جگہ کیوں نہیں ہوا؟ آئیے حسین کو پوچھتے ہیں۔ حسین پاک فرماتے ہیں اے دنیا والو، یاد رکھو کسی مسجد کو دیکھ کر نماز نہ پڑھو، کسی مسجد کے ماربل کو دیکھ کر نماز نہ پڑھو، کسی مسجد کے آواز کو سن کر نہ نماز پڑھو، بلکہ جب مسجد کے اندر جاؤ تو دیکھو امام کون ہے۔ اگر امام حسین کو ماننے والا ہے تو پھر اس کے پیچھے تم نماز پڑھو، اللہ تیری نماز کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اس لیے اے لوگوں، ایمان مضبوط رکھو۔ آج ہم بچ کے ہیں، کل قبر میں چلے جانا ہوگا۔ اتنے سارے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ہمیں لکھ کے تو دیجئے کہ 41 دن مرنے کے بعد آپ کے قبر میں آپ کا بیٹا زیارت کے لیے جائے گا، کنٹینیو جائے گا؟ لکھ کے دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا ہے۔ جب بیٹا میرا نہیں ہوگا، بیوی میری نہیں ہوگی، میرا اپنا بیگانہ نہیں ہوگا، تو کیا درکار ہے؟ ارے یار، ہم ان سے محبت کریں گے جو قبر میں جائیں گے، محبت کام آئے گا، حشر میں جائیں گے، محبت کام آئے گا۔ جب کوئی نہیں ہوگا، دامن مصطفیٰ اللہ کے نبی سر کا سجود ہوں گے اور روئیں گے، اور تب تک روئیں گے جب تک اللہ ہم سب کو جنت جنانے کے ساتھ۔ 10 محرم، میں آگے بڑھ رہا ہوں، توفیق میری نہیں ہے، حالت مجبوری ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، 10-15 منٹ میں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ 10 محرم نماز فجر ہو گیا، ہونے کے بعد سب کو اکٹھا کیا گیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد امام حسین نے دعا کیا، اے لوگوں، آج یہاں جتنے لوگ ہیں دنیا میں تم سے اچھا کوئی نہیں ہے، تم سے اچھا کوئی نہیں ہے، تم ہی لوگ آج اچھے ہو۔ اس کے بعد سامعین حضرات، سورج نکل گیا، مگر ناشتہ نہ پانی نہ کھانا کچھ نہیں۔ آپ عالم علماء کے منہ سے سنتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں 3 دن امام حسین کا قافلہ پیاسا بھوکا رہا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ دلی جائیے گا تو دلی کا جتنا سامان لگتا ہے، ہتھیار، پیسہ کوڑی لے کے جائیے گا نا آپ لوگ؟ ارے بولیے، لے کے جائیے گا نا؟ تو جب لے کے جائیے گا تو حسین جب گیا تو کیا پانی نہیں لے کے گیا تھا؟ لے کے گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ سنیں آپ نے؟ ارے کچھ تو بولیے، منہ کو لہرائیے، کتنا خاموش رہیے گا؟ خاموش جب رہنا چاہیے تب آپ رہتے نہیں ہیں، اور جب رہنا نہیں چاہیے تب آپ خاموش رہتے ہیں۔ آپ بار بار 5000 10,000 دے کر نائٹ جیونی سنے ہیں، کوئی بول سکتے ہیں پانی کا ریزن کیا تھا؟ پوائنٹ پہ میں صرف بات کروں گا، پانی آخر کیوں ختم ہو گیا؟ کارن کیا تھا؟ کیا حسین کے پاس پانی نہیں تھا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ حسین کے پاس بھرپیٹ انتہا پانی تھا، مگر پانی کیسے ختم ہوا؟ ختم ہونے کا کارن جو سب سے پہلے قافلہ کو روکا تھا، ہر جس کا نام تھا، اس کے قافلے کا پانی ختم ہوا۔ جب ختم ہوا تو اپنے غلام کو کہا، جاؤ حسین کو کہنا کہ ہم سب کو پیاس لگا ہے، پانی دے دے، ہم لوگ پی لیں گے۔ امام حسین کے بغل میں حضرت عباس بیٹھے تھے۔ عباس نے کہا، اے حسین پاک، پانی نہ دے، دشمن جتنا کمزور ہوگا اتنا اچھا ہے۔ مگر میرے حسین نے کہا تھا، اے عباس، میں اس نبی کا نواسا ہوں، ارے اپنا تو اپنا بیگانہ بھی اس کے دربار سے کبھی خالی نہیں لوٹا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے سامعین حضرات کہ حور کا جو لشکر تھا اس کا پانی ختم ہو گیا تھا، وہ لوگ پانی پیا، اور پینے کے بعد ان کے پاس جو جانور تھے وہ لوگ بھی پانی پیے، جس کی ریزن یہ تھی کہ امام حسین کے پاس سے پانی ختم ہو گیا تھا۔ اب آئیے 10 محرم، سورج اڑ گیا،
نہ کوئی ناشتہ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کھانا. لیکن 10 محرم ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں 10 محرم کے دن؟ سامعین حضرات، پھر بھی کوئی شکوہ شکایت نہیں، بلکہ سب نے اللہ سے دعا کیا، مولا جس حال میں تو نے ہم کو رکھا ہے ہم اسی حال میں گوارا ہم سب سمجھتے ہیں، بس اللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا. سامعین اللہ ہم سے راضی ہوگا. کربلا کا میدان آپ نے عالم علماء سے سنا. تھوڑا سا میں آپ کو ایک میسج دینا چاہوں گا. نماز آج ہم نہیں پڑھتے ہیں. نماز ہے کیا چیز؟ نماز چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنے پر گھر کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اور امام حسین کربلا کے میدان میں سر کو سجدے میں رکھے. اگر سجدے میں نہیں رکھتے، اسے معلوم تھا کہ اگر سجدے سے سر کو اٹھا لیا کوئی ہلا نہیں پائے گا. کہا یہی موقع ہے، اس کو نپٹ لو. سامنے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. اللہم محمد والا آلِ سیدنا والا آلِ سیدنا سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے. سید نے کربلا میں. خالی ہمارا ہاتھ اٹھ رہا ہے، ایک بار آپ لوگ اٹھا کر کہیے یا حسین. دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے. سید نے کربلا میں. سامعین حضرات، نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے. اللہ کے نبی کا قول ہے کہ ایک بندہ صرف نیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر جائیں گے، اللہ کے گھر جائیں گے مسجد. یہ میسج کربلا سے ہم کو ملا ہے. صرف آپ نیت کرتے ہیں، جب پہلا قدم آپ مسجد کے طرف جانے کے لیے پھینکتے ہیں تو ایک قدم پھینکنے پر اللہ ایک نیکی آپ کے اعمال میں لکھتا ہے. تھوڑا زور سے بولیے سبحان اللہ. تو 90 نیکی آپ نے کما لیا، ہم کو دے دی آپ. دوسرا جب آپ قدم پھینکتے ہیں، دیکھیے ہم بہت سمے نہیں لیں گے سامنے حضرات، کچھ سمے میں میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب دوسرا قدم آپ پھینکتے ہیں تو اس قدم کے بدلے میں اللہ ایک گناہ کو آپ کا مٹاتا ہے. اب مان لیجئے میرا گھر دور ہے، اب مسجد کم سے کم 100 قدم جانے میں لگے گا، تو آپ جا رہے ہیں، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، صرف جا رہے ہیں. اگر آپ 100 قدم چل کے گئے، اے مسلمانوں، 100 نیکی آپ کے اعمال میں آ گیا، 100 گناہ بھی معاف ہو. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. جب مسجد جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. وضو کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ بولیے وضو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں لکھنے والے فرماتے ہیں کہ جب ایک نمازی وضو کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وضو کا کام جب شروع کرتا ہے، جیسے آپ نے ہاتھ کو دھویا، اللہ کے نبی کا قول ہے ہاتھ دھونے پر آپ کے ہاتھوں سے جو گناہ ہوتا ہے اللہ اس کو صاف کر دیتا ہے. اب کیا کہتا ہے؟ کلی کرتے ہیں، جو بھی آپ کا کنڈیشن ہے، یعنی جتنے اعضاء کو آپ دھوتے ہیں اللہ ہر اعضاء کے گناہوں کو صاف کرتا جاتا ہے. مگر ابھی آپ نماز میں کھڑی نہیں ہوئی ہیں، ابھی آپ سلسلہ جاری ہے. میرا نوجوان حسین حسین کرتا ہے، مگر حسین ہے کیا چیز؟ حسین ماننے والا کبھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا. کتابوں میں آتا ہے سامعین حضرات، ایک نمازی جب مسجد میں کھڑا ہوا تو آپ جانتے ہیں نمازی کے کاندھے پہ جو گناہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے فرشتہ اس کے گناہوں کو نکال کے سائڈ میں رکھ دے. نمازی نماز پڑھتا ہے. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جب نمازی رکوع میں جاتا ہے تو اس کا جو گناہ ہوتا ہے رکوع میں جانے پر، جیسے مان لیجیے ہم رکوع میں گئے، میرے سر پہ کوئی بستہ بڑھیا ہو تو اٹھ میں گر جائے گا تو گناہ ویسے آپ کا جھڑ جاتا ہے. مگر ایک کتاب میں آتا ہے کہ ایک نمازی کا گناہ کو رکھ دیا جاتا ہے. نمازی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد جب اٹھ کے گھر جانے لگتا ہے تو فرشتہ اس کے گناہ کو پھر اس کے اوپر داغنا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں ایک بار گناہ سے صاف کر دیا پھر تم اس کے اوپر گناہ دے رہے ہو. تو پتہ کیا چلا؟ ایک وقت کی ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے پورے جسم کو صاف ستھرا کر لیا. حضرات اب آئیے نماز سبحان اللہ
70 रुपया दान किया। सामने हजरात, बैठ छोटू बैठ। नमाज फजर आप भोर का जो नमाज पढ़ते हैं मेरी माँ बहन, आज घर में बरकत क्यों नहीं है? सबसे बड़ा रीज़न लेडीज़ है, सबसे बड़ा रीज़न। आज 90% घर में नमाज नहीं है। और मेरी माँ बहन उठेगी आराम से और मुंह भी नहीं धोएगी और झाड़ू भाड़ा लगाना शुरू कर देगी। एक मर्द बेचारा खटते खटते परेशान हो गया। स्वामी स्त्री को आप खड़ा कीजिएगा तो शौहर को देखिएगा बुढ़वा हो गया और बीवी अभी तक जवान है। रीजन क्या है? एक मर्द टेंशन लेते लेते खत्म हो गया, घर जोड़ते जोड़ते, मगर बीवी नहीं। अगर आपकी सच्ची बीवी होगी, आपको सच्ची प्यार करने वाली अगर होती तो वो नमाज फजर पढ़ती और नमाज फजर पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाती और कहती, अल्लाह मेरा शौहर, मेरा घर का आदमी आज काम के लिए निकलेगा, मौला तू उनके जान माल की हिफाजत करना, अल्लाह तू उनके रोजी रोजगार को बढ़ा देना। ऐ लोगों, ये मेरा कौल नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी का कौल है कि जिसने नमाज फजर को कायम रखा, नमाज फजर को भोर के वक्त की नमाज जो पढ़ी, अल्लाह उनके फैज़ो बरकत से एक नमाजियों के चेहरे में नूर को भर देता है, रोशनी को भर देता है। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। नमाज जोहर, जो जोहर की नमाज पढ़ते हैं, हम अपने आप को हुसैनी तब मानेंगे जब हम 5 वक्त का नमाज ही बन जाएंगे। अभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं टॉपिक चेंज कर लिया हूँ ना, अभी किसी को अच्छा नहीं लगेगा, सबको खराब लगेगा। अभी क्या खराब है? मैं 2-4 हदीस आपको पढ़ूंगा, जब आप कहिएगा कि हम मेरे नाम मुसलमाने में गिनती नहीं है, मैं आप क्लियर यही गिनवा दूंगा कि आपका नाम मुसलमाने में नहीं है साहब। इंशाअल्लाह हवाला होगा, लेकिन मैं समय नहीं लूँगा। जोहर का नमाज जो हम लोग पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा जो लोग नमाज जोहर पढ़ता है अल्लाह उसके रोज़ी में बरकत देता है। जैसे नमाज असर, एक आदमी हट्टा गुड्डा है मगर बदन में ताकत नहीं है, पोल्ट्री होके है। देसी अलग चीज़ होता है, पोल्ट्री अलग चीज़ होता है। अल्लाह के नबी ने कहा जो नमाज असर पढ़ेगा अल्लाह उनके जिस्म में ताकत से नवाजेगा। सामने मगरिब का नमाज, अल्लाह के नबी ने कहा जो लोग मगरिब की नमाज पढ़ेगा औलादों से फ़ायदा मिलेगा। आज हर बाप माँ को देखिएगा, मौलवी साहब मेरा बेटा नहीं खिलाता है, खिलाएगा कहाँ से? तूने अपने औलादों को ऐसा पढ़ा दे भी नहीं किया तो कहाँ से खिलाएगा? मगरिब का नमाज ईशा अभी जो आप पढ़ के आए, अल्लाह के नबी का कौल है जो लोग नमाज पढ़ता है, देखिएगा एक नमाजी को और बेनमाजी में फ़र्क। एक नमाजी अगर रात 12 बजे भी सोए तो ठीक 3-3:30 बजे उसका आँख खुल जाएगा नमाज के लिए, और बेनमाजी अगर 9 बजे रात को भी सो जाए तो जब तक ध्यान ही 9 नहीं बजेगा उसका नींद नहीं टूटेगा, और नींद टूटने के बाद भी लगेगा मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है। रीज़न क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा जो लोग नमाज ईशा पढ़ते हैं, नमाज ईशा पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला उनके नींद में राहत को भर देता है, सुकून को भर देता है। इसलिए इस माइक के ज़रिए से मैं अपनी पूरी माँ बहन को गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर तू चाहती है कि मेरा शौहर हमसे खुश रहे, मेरा शौहर हर दुख सुख में मैं उसका खड़ा रहूँ, मुसल्ला बिछाना शुरू कर दे। जब सवेरे उठ नमाज पढ़, नमाज पढ़ने के बाद अरे बहुत तो नहीं, कम से कम एक पत्ता कुरान पढ़। पहले के ज़माने में लोग जब गली से गुजरते थे तो कुरान की आवाज़ आती थी, अब लोग जब गली से गुजरते हैं तो गाने और बजने की आवाज़ आती है। यही तो दुनिया हो गया है। इसलिए आए लोगों डरे, अल्लाह से डरे। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा चार इमाम में 3 इमाम का कौल है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको जिंदा कत्ल करना वाजिब है, डायरेक्टली उसको बाइकआउट करें। और आज हम और आप जिस इमाम को मानते हैं हजरत इमाम अबू हनीफा को, उसका कौल है कि अगर कोई आपके समाज में अगर नमाज ना पढ़े, आप नमाज पढ़ते हैं या आप शरीयत को अगर जानते हैं तो आप उनको दबाव दें। कैसा दबाव? जैसे जेल खाना में लोग आदमी को भरता है ना, वैसे बेनमाजी को आप कैद कर दें और तब तक कैद रखें, उसको ना खाना दे ना पानी दे, कुछ ना दे, जब तक वो तौबा ना कर ले तब तक उसको कैद से ना छोड़े। कितनी शक्ति है। अब आइए सामने हजरात, अल्लाह के प्यारे नबी का कौल है कि बेनमाजी एक ऐसी चीज़ है, जब अल्लाह ने ऊँट को पैदा किया ना, ऊँट जानते हैं आप, बोलिए एक बार सुभान अल्लाह बोलिए। ऊँट को जब पैदा किया तो ऊँट ने कहा अल्लाह तूने ऊँट बनाया है मगर गोरू तो नहीं बनाया,
गोरू कहता है अल्लाह तूने गोरू तो बनाया है मगर अल्लाह तूने बकरी तो नहीं बनाया है। और जब बकरी कहता है, बकरी कहती है अल्लाह तूने हमको बकरी तो बनाया है मगर खिंजीर तो नहीं बनाया। खिंजीर जानते हैं आप लोग? खिंजीर सुअर तो नहीं बनाया है। अब देखे थोड़ा गौर करें, सुअर क्या कहता है? ऊंट कहा अल्लाह तूने हमको ऊंट बनाया, गोरू नहीं बनाया। और गोरू कहता है अल्लाह तूने गोरू बनाया, बकरी तो नहीं बनाया। बकरी कहता है अल्लाह तूने हमको बकरी तो बनाया मगर तूने हमको खिंजीर नहीं बनाया। खिंजीर क्या कहता है जानते हैं? खिंजीर कहता है अल्लाह तूने हमको खिंजीर तो बनाया मगर बेनमाजी तो नहीं बनाया। खिंजीर कहता है अल्लाह तूने हमको खिंजीर तो बनाया मगर बेनमाजी तो नहीं बनाया। पता क्या चला? एक सुअर भी बेनमाजी जिस रास्ते से गुजरता है, बेनमाजी को देखकर सुअर भी रास्ता को बदल लेता है। कहां से होगा घर में बरकत? मेरी बीवी बेनमाजी, मेरी माँ बेनमाजी, मेरा भाई बेनमाजी, घर में कभी बरकत होगा? अरे बोलिए, आपको डर लग रहा है। देखिए मैं आपको खुलासा कर दिया, आप खाने के लिए हमको नहीं दे दोगे ना, आप मेरी कीमत दे सकते हो। बस्ती का मोहब्बत है, आया हूं जो उठा के बस, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको इसलिए खुलासा कर रहा हूं, इस महफिल में मेरा कोई बाप है, कोई चचा है, कोई भाई है, मेरा अपना बेगाना या कोई मेरा पड़ोस नहीं। बेनमाजी कहते हैं अल्लाह तूने हमको खिंजीर तो नहीं बनाया। हजरत गौसे आज़म का कौल है कि बेनमाजी को मुसलमानों की कब्र में ना दफनाया जाए। बेनमाजी जो लोग हैं उसको मुसलमानों के कब्र में ना दफनाया जाए। हजरत उमर फारूक की बारगाह में एक औरत गई। परेशान तो नहीं ना हो रहे हैं आप? मैं टॉपिक को चेंज कर लिया। आप लोग सोच रहे हैं कि टॉपिक को चेंज कर लिया है, लेकिन मैं टॉपिक को चेंज नहीं किया हूँ, करबला ही का मैसेज दे रहा हूँ। जैनब की जिंदगी को पढ़ के देखे। जैनब की जिंदगी ऐसी है कि जब मदीने से निकली, पूरा कूफा का सफर किया, यहाँ तक के करबला पहुंची, ऐसा कोई दिन बाद नहीं गया कि तहज्जुद भी उसकी कज़ा नहीं हुई होगी। साथी नमाज तो थोड़े, इमाम हुसैन शहीद हो गए, भाई का लाश पड़ा हुआ है, नमाज का टाइम हुआ, सबको कहा चलो पहले नमाज पढ़ो। हजरत गवाह, मैं करबला ही से मैसेज दे रहा हूँ, हम हुसैनी हैं। आप सिर्फ इमाम को बना देना, ये इमाम बारह जो कहते हैं, अल्लाह जाने आपका क्या मैटर है, लेकिन मैं अपने इल्म के एतबार से कह रहा हूँ। हजरत तो बोलते बोलते डर गए, मैं अपने इल्म के एतबार से कह रहा हूँ। यहाँ फातिहा पढ़ना, मुर्गा कटना, उसके बाद जो भी आपने मन्नत किया है, ये शरीयत नाजायज और हराम, शरीयत नाजायज और हराम करार दिया है। आप कहेगा हाफिज साहब इतना दावा आप कैसे कर सकते हैं? भाई हाफिज साहब दावा नहीं करता है, बल्कि अल्लाह के नबी की जो बातें हैं, आलिम उलमा ने हमें जो किताबें दी है, इंशाअल्लाह अगर आप देखना चाहे तो मैं आपको 5 किताब दिखा सकता हूँ। हमें यहाँ तक के आज जो ताजिया हम बनाते हैं, जिस ताजिया का रूप जो बनाते हैं, शरीयत कहता है उस ताजिया में जो पैसा दिया, ताजिया जो बनाया, ताजिया के नीचे जो लेडीज सब बैठ के मन्नत अचला बिछा के जो मन्नत मांगती है, ये मन्नत मांगना, ताजिया बनाना, ताजिया पे पैसा देना, ये भी नाजायज और हराम है। सामने आपका होश उड़ जाएगा। आप कहेगा हाफिज साहब ये कैसे होगा? तो आइए, ताजिया बनाना जायज भी है। कैसा ताजिया? जैसे हजरत इमाम हुसैन का मज़ार अक़दस का नक्शा देखे हैं आप लोग? कोई ताजिया में नजर आता है? आयरंगा में कोई ताजिया में नक्शा देखे हैं आप लोग? जब नहीं हुआ तो ताजिया कहाँ से हुआ? हुक्म है वैसा नक्शा बनाकर अपने घर में रखो, जियारत की नीयत से। जैसे मदीना बनाते हैं आप लोग, मक्का जो बनाते हैं, वैसा बनाकर आप जियारत की नीयत से करें। आप हमको नहीं भगा दो, मैं आपका इमाम नहीं हूँ कि मैं डरूंगा साहब। इमाम साहब वो डर जाते, लेकिन हम नहीं डरेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह आज जुमा का दिन मैं खुलासा किया अपने मस्जिद में और कर रहा हूँ। मैं परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक ही बार कहा, अल्लाह रोजी का मालिक है, देने वाला अल्लाह है। तो जो लोग ऐसा किए हैं, आप तौबा कर ले, तौबा कर ले। और अगर इतने सारे लोग आप यहाँ बैठे हैं, मैं तो नहीं दिखाऊं कोई किताब में, अगर आप हमको दिखा दे, आप अगर हमको दिखा दे तो इंशाअल्लाह हम सबसे पहले ताजिया को धरेंगे और हजरत को कहेंगे कि आप ढोल बजाइए। हजरत को कहेंगे कि आप ढोल बजाइए। जब आप दिखा नहीं सकते हो तो आलिम उलमा जब दिखा रहा है तुमको मानना चाहिए, लेकिन हम मान रहे हैं।
शैतान और हम में क्या फर्क रह गया? शैतान को कहा सजदा कर, नहीं किया, अहंकार में रह गया। इमाम मौलाना चिल्ला के फट के बोल के थक गया, आप नहीं माने तो आप नहीं माने तो शैतान बन के रह गए, जो मान लिया वो इमाम हुसैन वाला बन के रह गया सामने। ये खुलासा जब मेरी टॉफी गुदार नहीं है, मैं नमाज में आया हूँ तो नमाज पे बात करता हूँ। एक मरतबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा रोशन दे सकूं, मगर ऐ उमर मैं जब आ रही थी मेरा पैर किसी ईंटे से टकराया, मेरे हाथ में जो तेल था जमीन पे गिर गया। मैं बार बार जमी को कहते रही, ऐ जमी तेल लौटा दे, जमी तेल लौटा दे, जमी तेल लौटा दे, मगर जमी ने तेल नहीं लौटाया। किसी कहने वाले ने कहा हुक्मरान उमर फारूक है, जाओ इसका विचार लेकर जाओ। ऐ उमर मैं इसका विचार तेरे पास लेकर आई हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए लेकर कहिए या रसूल अल्लाह। ऐ उमर इसका विचार कर दे, इसका हल कर दे। हजरत उमर फारूक बुढ़िया को अपने पास बुलाया, कान में एक जुमला कहा, बुढ़िया जुमला को लेकर गई। जिस जगह में तेल गिरा था बुढ़िया उस जगह उस जमी को जाकर सिर्फ जमी में अपने होठों को लगाई, एक जुमला कही। लिखने वाले फरमाते हैं एक जुमला कहने पर जमी अपने आप को निचोड़ कर बुढ़िया का तेल को वापस कर दिया। ऐ बुढ़िया, तू वही बुढ़िया है, बार बार मांग रही थी, रो रही थी, तेल वापस नहीं दिया। अब न तू रोई, न चिल्लाई, न चीखी, आई सिर्फ जमी को कह दिया, जमी तुमको तेल दे दिया। रीजन क्या है? ऐ लोगों दिल की कानों से सुने। बुढ़िया कहती है उमर के पास जो गई थी, उमर ने कुछ बातें हमें सिखाई थी। क्या सिखाया था? फरमाती है क्या बुढ़िया जाना और उस मिट्टी को कहना कि अगर तुम आज तेल हमको नहीं दिया, कल के डेट में बेनमाजी तेरे सीने में दफन करूंगा। तो मिट्टी भी डरता है, ठट्ठर करता है कि बेनमाजी मेरे अंदर ना आए सामने। ये है बेनमाजी का इंसान। लड़कों से भी वही है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा पड़ता है। 10 मिनट दे सकते हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं ना है, 10 मिनट। अब आइए, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो तो सुअर से भी खराब, लेकिन जो नमाज पढ़ता है और जमात में नहीं पढ़ता है, जमात में जैसे मान लीजिए जोहर का टाइम हुआ तो आप बेगैर उज्र का आप सो के रह गए, कोई काम में रह गए, लेकिन काम जरूरी नहीं था, फिर भी आप अड्डा मारने में रह गए और इमाम के पीछे आप अगर नमाज ना पढ़ें तो उसके लिए क्या सजा है? हदीस सुनिए और समाअत फरमाएं। लिखने वाले फरमाते हैं इन्ना तरीक़ सलात माल जमात मलऊन फी तौरात वल इंजील वल जबूर वल फुरकान व तारिकुल जमात यमसी अला अर्दी वल अर्दु तलअनहु व तारिक अल जमात बैदुल्लाह। मैं आपको ये तर्जमा करता हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा। लिखने वाले फरमाते हैं बेला शुबा
बेला शुबा यानी बगैर काम का एक नमाजी बगैर काम का एक नमाजी अगर वो नमाज छोड़ दे तो वो शैतान से कम नहीं है सामने हजरात। और ये कौन कौन किताब में लिखा है? तौरेत में, इंजील में, जबूर में, कुरान में। और आगे सुने, लिखने वाले फरमाते हैं और जो जमात छोड़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला जो जमीन पे जब वो चलते हैं, जमीन पर जैसे बेनमाज नमाज पढ़ते हैं और नमाज जमात के साथ अगर आप नहीं पढ़ते हैं और जमीन पे जब चलते हैं तो ये जमीन भी आप पर लानत करती है, बद्दुआ आपके लिए करती है। और आगे फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम फरिश्ता यहाँ तक के सामने हजरात आसमां वो जमीन जो मछली जो आप खाते हैं, नमाजी बेनमाजी का तो पूरा हाल है ही है। जो नमाज पढ़ता है जमात के साथ अगर नहीं पढ़ता है तो मछली जो है मछली भी आपके लिए बद्दुआ करती है, मछली भी आपके लिए बद्दुआ करती है। और आगे सुने सामिने हजरात, आगे चलते हैं सामिने हजरात, किताबों में आता है, लिखने वाले फरमाते हैं आज हम शराबी खोर को सबसे बड़ा गुनाहगार समझते हैं, मगर यहाँ एक हदीस है और फरमाते हैं कि जमात छोड़ने वाला शराबी से भी खराब है, जमात छोड़ने वाला चुगली खोर से भी खराब है, जमात छोड़ने वाला माँ बाप का नाफरमान है, जमात छोड़ने वाला गीबत करने वाला से भी खराब है, जमात छोड़ने वाला दुनिया की जितने भी गुनाह उससे भी खराब है। और जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका क्या हाल है? हम खाली अपने आप को हुसैनी कहते हैं, हम अपने आप को हर बात में हुसैनी कहते हैं ना सामिने हजरात। दूसरी जगह में आता है सामिने हजरात, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर मस्जिद में जाकर जमात अगर नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं किसी को अकामत देने के लिए कहूँ तकबीर, और तकबीर कहने के बाद मैं कहूँ कोई मुसल्ला में खड़ा हो जाए और मैं नौजवान का गोर लूँ, नौजवान का टीम लूँ और लकड़ियों के पास, जिसके पास लकड़ी का गट्टा लूँ और लेने के बाद जो लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर जमात के साथ नहीं पढ़ते हैं वैसे लोगों को मैं जिंदा जला दूँ सामने। जब वैसे लोगों का ये हाल होगा तो बेनमाजी का क्या हाल? गौसे आजम की बारगाह में एक आदमी गया, हुजूर मेरा घर समंदर के बगल में है, मैं इतना कमाता हूँ मगर बरकत नहीं होता है। तो अल्लाह के प्यारे वली ने कहा कि तुम जब घर में रहते हो तो घर के सामने जो पर्दा है ना, पर्दा को गिरा के रखना पड़ता। तो जब पर्दा को गिरा के रखा तो उसका कमाई में खूब बरकत हुआ, घर में बरकत हुआ। तो फिर आया, हुजूर आपने ना कोई ताबीज़ दिया ना कोई तस्बीह बोल के दिया, बरकत होना शुरू हो गया, रीज़न क्या है? हजरत गौसे आजम ने कहा कि तेरा समंदर के आसपास में घर था, उस रास्ते से जब बेनमाजी गुजरता था ना तो बेनमाजी की नज़र जब तेरे घर में पड़ती थी तो बेनमाजी की नज़र की वजह से तेरे घर की बरकत को अल्लाह उठा लेता। जब नज़र का ये हाल है तो जो घर में बेनमाजी हो उसका क्या हाल होगा? आज हम नमाज को छोड़ दिए और हम अपने आप को कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। 10 मुहर्रम की तारीख को पढ़ के देखिए आप मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप 50 आदमी के सामने में मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, हो सके आपको तकलीफ हो, 50 आदमी खड़ा हो, मेरी बीवी को 50 आदमी के सामने जलील किया जाए, मैं बर्दाश्त करूँगा? अरे बोलिए, करूँगा? नहीं। आप कीजिएगा? आपकी बेटी को यहाँ लाइए और 50 आदमी खड़ा हो, उसके सर से मैं दुपट्टा को छीन छीन के फेंकूंगा, आप बर्दाश्त कीजिएगा? आप उसी जगह में हम पे वार कर दीजिएगा, मार दीजिएगा, जुलूम कर दीजिएगा। जब आपकी बहन माँ का इतनी इज्जत हो तो 10 मुहर्रम को जैनब के सर से दुपट्टा को फेंका जा रहा है और उसी दिन हम लोग नाच गाना कर रहे हैं, कूद रहे हैं, तो कितना खराब हुसैन को लगा होगा कि नहीं? और आप जानते हैं, आप अपनी माँ बहन को यहाँ लाइए, बड़का चाबुक हम लाते हैं और मारते हैं, आप बर्दाश्त कर पाओगे? कोई बर्दाश्त कर पाओगे? करबला उसका नाम है कि शहीद होने के बाद बंद नहीं हुआ, इतिहास पढ़ के देखिए। मैं शुरू किया हूँ मुहर्रम से पहले, कम से कम ये करबला कंडीशन रबीउल अव्वल तक चलेगा मेरा मस्जिद में प्रोग्राम, हर जुमा थोड़ा। जैनब जब कोई बात पे अमल नहीं करती थी तो बड़ा चाबुक लेके उस पर जब वार किया जाता था तो चमड़ा सब फट के खून निकलता। उस दिन का नाम 10 मुहर्रम, उस दिन का नाम 10 मुहर्रम। लेकिन हम और आप कैसे मनाते हैं, वो कैसे मनाते हैं? 10 मुहर्रम उस दिन का नाम है, हर लोग खा रहा था, ये लोग बैठ के देख रहे थे। सकीना खेमा को लूटने के लिए गया, सकीना छोटी बच्ची बैठी है,
کان سے زور سے بالی کو کھینچا تو بل بلا کے پھٹ کے خون نکلا. کوئی برداشت کر سکے؟ میری 7 سال کی بیٹی ہے, ہلکا بیمار ہو جائے تو آپ وشواس کیجیے گا کہ دل پھٹ کے رونا آ جاتا ہے. امام حسین کا دل نہیں پھٹتا ہوگا؟ آپ 10 محرم کو جو غلط کام کر رہے ہیں, میں غلط, میرے کہنے کا مطلب غلط نہ سمجھیں, آپ سب میرے اپنے ہیں. میرے کہنے کا مطلب دنیا چھوڑ کے سب کو جانا ہو. شریعت میں جو چیز نہیں ہے آپ گھر بنائیں. ابھی دور آ گیا جب تک جس کا رجسٹری نہیں ہوگا اس کا جگہ کا کوئی دام نہیں, وہ بھیسٹ ہو گیا. جب من ہوگا لات مار کا کو بھگا دے گا. اور ابھی پھر رجسٹری کے بعد ریکارڈ ضروری ہے. تو آپ جب کتاب میں یہ سب ہے ہی نہیں تو ہم کریں گے کہ بھائی جو کتاب میں ہم اس کو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے سامنے. اس لیے اللہ سے ڈرے. ایک نعت پڑھتا ہوں, شیر نہیں ٹھولے گا, 10 منٹ میں میسیج کروں گا. محرم اس کا نام ہے, گھر میں فاتحہ کراؤ, قرآن خوانی کراؤ, دان و خیرات کرو, غریب میں بانٹو. جیسے آج یہ محفل میں 70 روپیہ دان کیا, اللہ ان کے دان کو قبول کرے. 50 روپیہ اور کیا. جن کے پاس جو ہے امام حسین کے نام سے آپ کر سکتے ہیں. وہ آپ کا دل جانے, آپ کا من جانے. کیونکہ دیکھیں دل صاف تو سب صاف, اعمال سے بہتر نیت ہے. نیت میں اگر کھوٹ رہے تو زندگی بھر نماز پڑھ کے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور نیت صاف رہا, ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو گیا تو اللہ بیڑا پار کر دے گا. سامعین حضرات, دعا شاد نعت پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار محبت سے کہیے یا رسول اللہ, ایک بار کہیے یا حبیب اللہ. اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو لہرا کر کہیے یا حسین. ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں, ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں. بجھتے پرچے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو بولیے سبحان اللہ, بولیے, سگنل دیجئے تھوڑا سا, تب تو لگے کہ نہیں بھائی سننے کے موڈ میں ہے. ایک بار کہیے یا رسول اللہ. ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں, 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 جیسے جھکا ہے سب, سبحان اللہ. جیسے جھکا ہے صبر کا, جیسے جھکا ہے صبر کا کعبہ نماز میں, جیسے جھکا ہے صبر کا کعبہ نماز میں. اور جب تک نہ بخشے جائیں گی نانا کے امتی, نانا کا امتی ہم اور آپ, جب تک نہ بخشے جائے گی نانا کی امتی, جب تک نہ بخشے جائے گی نانا کے امتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہیدان کربلا. کل کے ڈیٹ میں دیکھا مجمع کچھ نہیں بولتا ہے تو میں یہ کہا میں یہ لگا دیں, جہاں ایک بار لگا دیا بس گاڑی چالو ہو گیا. بشن پور میں ایسا چالو ہے انشاءاللہ کہ ماں بہن ایک دم ڈھال دیا پیسہ. سامنے حضرات مسجد کے سلسلے میں جلسہ, اس لیے کبھی کبھار مجمع میں یہ نہ دیکھے بھائی آپ کا ایمان,
امام سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا ہے. آپ 50,000 کسی کو دے کر لائیں، 1 گھنٹہ بولے گا بھاگ جائے گا، مگر یہی امام مرنا دیری ہوگا مائک میں، برادر فلانے کا ابا انتقال ہوا، برادر کفن کا کپڑا امام لے کے آ گیا، نہلا دیا امام، دھلا دیا امام، ہر کام امام کیا. اور آج امام بولتا ہے تو سامنے سے میں ابھی دیکھا، میں تھوڑا سا نوٹ کر رہا تھا، ابھی عالم علماء نصیحت کر رہے تھے تو سامنے سے لوگ اشارہ کر رہے تھے. اشارہ کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ سمے اگر بیسی ہو رہا ہے تو آپ پرجا لکھ کے دیں، اشارہ یہ طریقہ ہے. مگر آپ بڑے مجمع میں تم چھوڑ تم چھوڑ تم چھوڑ، یہ کون طریقہ ہوتا؟ عالم علماء خراب والی بات ہے کہ آپ خراب نہیں بھابیے گا. میں بھی امام ہوں لیکن انشاءاللہ میرے علاقے میں جا کر دیکھیے، جا کے دیکھیے کہ امام کو کیسے چاہتے ہیں. ہمارے اس ایریا میں میلاد میں خوب سے خوب 150-200، بھاری سے بھاری 150-200 ایک سے امام کو دے گا. لیکن میرے مدیہ میں غریب سے غریب بھی جو گھر ہو تو 300 روپیہ، اور تھوڑا امیر ہو تو 500 کے نیچے کوئی کھیلے نہیں، چاہے آدھا گھنٹہ بولیے 10 منٹ بولیے. سامنے حضرات، امام سے محبت کیجیے، دیجیے امام کو، امام کو خوش رکھیے. جس علاقے کا امام خوش رہے گا وہ سماج ہمیشہ خوش رہے گا. سامنے حضرات، لکھنے والے فرماتے ہیں جب تک نہ بخش جائے گی نانا کہ امتی، جب تک نہ بخش جائے گی نانا کہ امتی، تب تک رہے گا ان کا، تب تک رہے گا ان کا، تب تک رہے گا ان کا نواسا نماز میں، تب تک رہے گا ان کا نواسا نماز میں. حضرت علی فرماتے ہیں ایک روز عثمان غنی میرے آقا، آپ کے آقا، نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، عثمان ایک مراد لے کر آیا ہے، دل میں خواہش کو لے کر آیا ہے. کیا لے کر آئے ہو؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آج تو پہر کی دعوت کو آپ عثمان کے گھر میں قبول فرما لیں. علی فرماتے ہیں وقت ہوا، سمے ہوا، حضرت علی اور عثمان میرے آقا آگے آگے، عثمان علی پیچھے پیچھے. مگر محترم حضرات، جب میرے آقا اپنے قدموں کو آگے بڑھا کے جا رہے تھے، عثمان غنی ایک ایک قدموں کو گن رہا تھا، نبی کا قدم کتنا چل رہا ہے. جب نبی عثمان غنی کے گھر پہنچے، کھانا پینا ہو گیا، میرے آقا عثمان کو بلایا. فرماتے ہیں عثمان بول بول، جب میں آ رہا تھا میرے قدموں کو تم کیوں گن رہے تھے؟ میرے قدموں کو گننے کا مقصد کیا تھا؟ عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ نے ہمیں دھن دیا ہے، دولت دیا ہے، میرے دل میں خواہش تھی، میرے دل میں اچھا تھا، میرے دل میں تمنا تھا، جب دونوں عالم کے آقا رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیں گے، جتنا قدم چل کے آئیں گے، جتنا قدم چل کے آئیں گے، ہر قدموں کے بدلے میں عثمان کے غلام کو آزاد کر دے گا. ایک ایک غلام اس وقت 1,00,000 دام تھا. علی فرماتے ہیں یہ تماشا ہو گیا. اب علی گھر میں آ گئے، علی خاموش بیٹھے ہیں. فاطمہ فرماتی ہے اے میرے شوہر، اے میرے لخت جگر، ہم نے کبھی ایسے آپ کو پریشان ہوتے نہیں دیکھا، ایسے خاموش رہتے کبھی نہیں دیکھا. رہنے کا مقصد کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اے فاطمہ، عثمان کے گھر گیا تھا، یہ کنڈیشن ہوا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے اے علی جاؤ میرے آقا کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا آج دوپہر کا کھانا میرے گھر میں کھا لے. سامی اور شوہر، بیوی کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر اور بیوی، اگر شوہر پریشان ہو تو بیوی کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ علی دعوت دے کے آ گیا. لکھنے والے فرماتے ہیں علی ادھر نبی کو دعوت دینے کے لیے گئے. فاطمہ نے مصلی کو بچھایا، سر پر سجود نماز ادا کی، رب کی بارگاہ میں اپنے اچھلوں کو بچھائی اور عرض
عرض کی مولا آج فاطمہ کے شوہر کی لاج رکھ لینا. فاطمہ نے کہا ہے غلام کو آزاد کروں گا. مولا میری عزت آبرو کو بچا لینا, میری عزت آبرو کو برقرار رکھ لینا, میرے علی کی شان کو بڑھا کے رکھ دینا. مولا میرے علی کی مرتبہ اور پوزیشن کو بڑھا دینا. لکھنے والے فرماتے ہیں میرے آقا آئے, آنے کے بعد کھانا کھایا, کھانے کے بعد میرے آقا نے علی کو بلایا. علی کہے یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے, ریزن کیا ہے, بلانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی تیری نیت پوری ہو گئی. کہا کیسے نیت پوری ہو گئی؟ ہم نے کوئی غلام کو آزاد نہیں کیا. میرے آقا نے کہا عثمان دنیا کا غلام کو آزاد کیا ہے. علی تیرے گھر میں کھانے کی وجہ سے اللہ جہنمیوں کو آزاد کر کے جنت باسی بنا دیا. دینے کا نیت کرے, دینے کا نیت کرے. علاقہ آج ایسا کنڈیشن ہے ہم لوگوں کا سماج کا کہ جس کا کوئی بے انتہا نہیں ہے. 7 دن میں ایک مستری کا کمائی کم سے کم 600 روپیہ, 7 6 42 میں 4000 گھر کے لیے رکھے. 200 روپیہ جمعہ کے دن جائیے اللہ کے گھر, اور جانے کے بعد اللہ کے گھر میں اپنے امام کے ہاتھ میں دیجئے. امام صاحب میرے ماں باپ کے نام سے دعا کر دیجیے. 200 روپیہ عادت بنائیے. خدا کی قسم یہ میرا آپ بڑھیا نہیں ہے. کبھی آپ میری مسجد میں نماز پڑھ کے دیکھیں, میں نے شروع کیا سلسلہ. آج اللہ کا رحم و کرم ہے, مانگنا نہیں پڑتا ہے. آتے جاتے ہیں اور لوگ مسجد کے لیے بھی دیتے ہیں اور امام کو بھی پرسنل 50-100 دیتے ہیں. سامنے 100-50 دیتے ہیں. بنائیے ماحول. کیا لے کے جاؤ گے دنیا سے؟ ایک گروا رکھیے مسجد کے نام سے. 6 مہینے میں دن میں آئیے 5 روپیہ. گٹکا دن میں اگر 5 تو کھاتے ہیں, خاموش رہیے, خاموش رہیے. پیچھے سے آواز نہیں کیجیے. ہاں پیچھے سے بولنے سے ڈسٹرب ہوتا ہے نا, خاموش نہیں. دیکھیے محفل ادب کی محفل یہی ریزن ہے. 5 روپیہ دن میں گروا میں بھریے. 6 مہینے میں مسجد میں جا کے امام کو کہیے میرے ماں باپ کے نام سے دعا کر دیجیے اور مسجد میں گروا پھاڑ کے دیجیے. دیکھیے آپ کی کمائی میں کیسے برکت. لیکن کوئی کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. عادت بنائیے. میں نے گروا کا سسٹم بھی چالو کر دیا. ہر گھر میں گروا. 6 مہینے میں جب گروا کھولتے ہیں 30,000 32,000 گروا میں نکلتا ہے. کسی گروا میں 1500 1200 500 600. بھین ٹاننے والا, بھین ٹاننے والا دیکھیے اب بوڑھا ہو گیا, ضعیف. مل کی بازار میں بڑا بڑا بستہ کو لے کر آلو کا یہ دکان دکھاتا ہے. جب اس کا گروا کو پھاڑا حضرت تو 1500 روپے نکلا. 1500. بھین ٹاننے والا. نیت گن میں برکت ہے. سامنے آتا ہے. امام کو میلاد میں بلائیے, کم سے کم 200-300 جو بنتا ہے آپ دیجیے. 100 روپیہ میں نپٹ لیا. نہیں کیجیے. اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کا درخواست ہوں, جو نیت سے آپ لوگوں نے یہ محفل کیا اللہ اس محفل کو قبول کرے, امام کی عزت کرے, عالم علماء سے محبت کرے. دکان میں جب بیٹھے تو امام کا پیسہ خرچ ہونے نہ دے. 10 روپیہ لگے گا بھائی چائے پلانے میں, بہت نہیں لگ جائے گا. 100 چائے بسکٹ امام کو کھلا دیجیے گا, دل بھر جائے گا. اور جب امام کا دل بھرے گا خوشا کی قدم جب ہاتھ اٹھے گا تو پھر وہ 10 کو اللہ چاہے تو 10,000 میں بدل دے, 10 لاکھ میں بدل دے, 10 کروڑ میں بدل دے. بس شرط یہ ہے یقین ہونی چاہیے. آپ کماتے ہیں مسجد میں بھی کچھ دے, 10-20 روپیہ امام کو بھی دے. جمعہ کے بعد بیچارہ گھر جاتا ہے تو کم سے کم بازار جب ہو جائے گا, امام کا پریوار خوش رہے گا, تو پھر دل سے جب بھی امام نماز پڑھائے گا تو دل سے نماز پڑھائے گا. اور نہیں تو امام خوش نہیں رہے گا تو من نماز بھی پڑھائے گا. بیٹا نے نہیں دیا ہے, بیٹا نے نہیں دیا ہے, میرا گھر کیسے چلے گا, میری بیٹی بیمار ہے, میری ماں بیمار ہے. یاد رکھے کمیٹی کو جواب دینا ہوگا. آج ایک لیبر کو 400 دیتے ہیں آپ کھلا پلا کے, لیکن امام کو آپ 150 سے 200 روپیہ بھی نہیں دیتے ہیں دن کا. 150 سے 200 روپیہ بھی نہیں دیتے ہیں. آپ میرے ایریا میں جائیے, کوئی بھی مسجد کا امام 10,000 کے نیچے ویتن نہیں. 10,000 12,000 12,800 یہ سلسلہ. جو مؤذن ہے میرے ادھر کا, یہاں کے امام کا وہ ویتن 7,000 8,000 9,000 مؤذن کا ویتن ہے. قوا خون کا مؤذن کا تو 10,000 ویتن. بڑھائیے اماموں کا ویتن بڑھائیے. امام کا بھی فیملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. اٹھ کھڑے ہو مومنوں, تعظیم احمد کے لیے